اب آگے چلیں کہ یہ جو مدرسے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اس قرآن اور حدیث میں دہشت گردی کے متعلق کیا تعلیم ہے؟ آخر یہ بھی تو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی تفسیر کو لے لیں، تفسیر جلالین کو لے لیں، وہ بھی مدرسے کے اس میں نصاب میں شامل ہے، بلکہ ہر تفسیر میں ملے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اگر آپ دیکھیں تو تکمیل بخاری پر باقاعدہ ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ اس لیے میں وہ احادیث لے کر آیا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن کے اندر لائی ہیں، اور یہ کتاب الفتن بھی پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ اب ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ دہشت گردی کا تعلق وہ کن چیزوں سے ہے۔ پھر جب آج کے درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ دہشت گردی کے بنیادی عوامل کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں دہشت گردی ہوتی ہے، ان اسباب کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی ان اسباب میں سے کتنوں کا تعلق مدرسے سے ہے اور کتنوں کا تعلق حکومت وقت سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس دہشت گردی کے سد باب میں ابتدائی ایک واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کے ضمن میں ایک اصول ذکر کیا ہے۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ کہیں پر بھی گفتگو کر رہا ہو، اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہو اور کوئی بندہ پنکھے کو دیکھ رہا ہو، کوئی آنے والے کو باہر دیکھ رہا ہو، کسی کو کھڑکی سمجھ میں آ جائے اور وہ یہاں متوجہ نہ ہو، تو بندہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی آپ تدریس کر رہے ہیں، کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، کسی کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور وہ بندہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں آپ توجہ یہاں رکھیں، وقت بہت مختصر، ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو اس میں اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ یہ عنوان بار بار نہیں آیا کرتا، اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیں تاکہ میرے لیے بات کرنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہو۔ باقی ہوا چل رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، تو انشاءاللہ العزیز حبس نہیں ہوگی، تو آپ متوجہ ہوں۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے ابتدائے انسانیت کا ذکر کیا، تاکہ دہشت گردی جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی سب سے پہلے پانی فراہم کیا جاتا ہے، پھر دہشت گردی کی کھاد فراہم کی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ پودا اگتا ہے، پودا اگنے کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنی شاخیں پھیلانے لگ جاتا ہے، پھر کچھ مصلح اٹھتے ہیں، کچھ ہمدرد اٹھتے ہیں نام نہاد، جنہوں نے یہ چیزیں فراہم کی ہوتی ہیں، ساری پورا ماحول فراہم کیا ہوتا ہے، پھر یہ ان شاخوں کو تراشنا شروع کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی کی شاخیں بڑھ گئی ہیں، ان کو ہم نے تراشنا ہے، ان کو ہم نے جھاڑنا ہے، لیکن جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ دوبارہ پھر وہ اگتا ہے، دوبارہ پھر شاخیں آتی ہیں، پھر ان شاخوں کو کاٹنے کے لیے باقاعدہ ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ جی ہم تو بڑے جو ہے وہ امن پسند ہیں، لیکن دہشت گردی آ گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں اور پیسے دیں تاکہ ہم یہ شاخیں کاٹیں۔ یہ ہمارا ایک ماحول ہے، خاص کر ہمارے وطن عزیز کا۔ اب قرآن نے جڑ کا ذکر کیا ہے کہ جڑ جو ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، بنیادی وجوہات کیا تھی، یہ ایک اصول قرآن نے دے دیا۔ اس سے آگے پھر اگر سمجھنا چاہے انسان تو آج کے ماحول کو سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزوں کو اس اصول پر لا کر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس میں خالی ایک وجہ بیان ہوئی، لیکن اس سے آگے 4 5 6 وجوہات ایسی ہیں جو آج ہمارے ہاں بھی رائج ہیں، اور پوری دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں، ان سے باہر دہشت گردی کی وجہ نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کر کے پھر انسان کی قدر و قیمت ذکر کی کہ ایک انسان کی قدر کیا ہے، یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ اس کے بعد پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھیں گے، دوبارہ پھر قرآن پاک کے دیگر جو ہے وہ مقامات۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ رب العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں مدنی دور کے اندر رب العالمین نے سورہ المائدہ نازل کی۔ اسی سورہ المائدہ کے اندر رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان اپنی امت والوں پر، اپنی قوم والوں پر، اپنے صحابہ پر بالخصوص، اپنی پوری امت کے لیے بالعموم یہ قرآن کی تلاوت کیجیے نا، جس قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے سب سے پہلے انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم ابو البشر پیغمبر ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں، حابیل کو قتل کر دیا ہے اپنے بھائی قابیل نے۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن بتاتا ہے، فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانی کی رب العالمین کے لیے، مگر ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ یہ الگ سے کہانیاں بنی ہیں کہ جی وہ لڑکی کی وجہ سے قتل ہوا، پہلا قتل اس وجہ سے ہو گیا، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، یہ کوئی کہانیاں قرآن پاک کے اندر نہیں ہیں۔ جو قرآنی واقعہ ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی اپنی پیش کر دی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حسد کی آگ میں جلس گیا، کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بنیادی وجہ کیا بنی؟ حسد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ معاشرے میں، اسلامی انسانی معاشرے میں پہلا قتل اگر ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے، اور جو مقتول تھا اس کا اللہ رب العالمین نے اس کا اچھا عمل اور اچھا قول ذکر کیا ہے اور مذمت کی ہے قاتل کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک تعلیم دے دی کہ پہلا قاتل ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں انتہائی مذموم ترین انسان ہے، اگرچہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اور جو مقتول ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جس وقت ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے کیوں جو ہے وہ قبول کر لیا متقین میں سے؟ بہت بڑا ایک مسئلہ اس کے سامنے آ گیا حسد کی بنیاد پر، اور جو مقتول ہے اس کا اللہ رب العالمین نے اچھا عمل، اس کی تعریف کر کے یہ تعلیم دی کہ قاتل کبھی بھی اللہ کے ہاں قابل تعریف نہیں ہوتا، دہشت گردی اللہ کے ہاں کبھی بھی قابل تعریف نہیں ہوتی۔ ایک قتل اگر اللہ کو نہیں پسند تو سینکڑوں ہزاروں قتل اللہ کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس مقتول کا کیا ذکر کیا ہے؟ فرمایا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، حضرت آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا کہتا ہے اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رب العالمین کی طرف سے دینداری حاصل ہو گئی، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے شرف قبولیت مل گیا، مجھے رب العالمین کی رضا مل گئی ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ جو الہ العالمین کا بندہ ہوا کرتا ہے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، یہ اصول قرآن نے دیا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ اب بنیادی وجہ ہمیں یہاں پر ملی حسد۔ حسد مختلف نوعیت سے انسانیت میں رچ بس گیا، اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی جو حسد ہے یہ ہر نوعیت سے پایا جاتا ہے۔
آپ لسانی تعصب دیکھیں، لوگوں میں لسانی تعصب پایا جاتا ہے کہ یہ میرا ہم زبان ہے، یہ میرا ہم لسان ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، میں اس کے ساتھ رعایت کروں گا، میرا اس کے لیے کندھا نرم ہوگا، میرا اس کے لیے بول نرم ہوگا، میرا چال چلن نرم ہوگا، یہ دوسری زبان کا ہے، میں اس سے قطعاً نہیں مل سکتا، اس کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، پختون پنجابی سے دشمنی رکھے گا، پنجابی پختون سے رکھے گا۔ میں کچھ زبانوں کا ذکر کر رہا ہوں، ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ جی کوئٹہ کے اندر ہزارے وال الگ ہیں، وہ دوسرے الگ ہیں، فلاں الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ کراچی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر لسانی تعصب پایا جاتا ہے، جی ہم اردو زبان والے ہیں، یہ فلاں زبان والے ہیں۔ اسی طرح یہ لسانی تعصب ہر جگہ پر آپ کو ملے گا، حتیٰ کہ ایک سودا بیچنے والے کے لیے بھی لوگ زبان تبدیل کر کے بات کرتے ہیں کہ اس زبان میں بات کروں گا تو یہ مجھے سستا دے گا۔ یہ لسانی تعصب ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور اسی لسانیات کی بنیاد پر ہمارے ہاں قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس دہشت گردی کی بنیاد پر، اس دہشت گردی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کریں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا بیٹوں کا، فرمایا من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر ایک حکم لازم کر دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس بندے نے بغیر کسی نفس کے کسی ایک انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے اگر اس نے کوئی ایک بندہ بھی قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تعلیم کے بعد قرآن امت محمدیہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اللہ والے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں۔ ان صفات میں اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں ذکر کیا کہ رحمان کا بندہ اگر بننا ہے، اللہ کا بندہ اگر بننا ہے، یہ صفت اپنانی ہوگی، ولا یقتلون النفس، وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کی بنیاد پر، اگر اس کا حق نہیں ہے۔ مگر مثال کے طور پر قتل کیا کسی نے، اس کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مرتد ہو گیا، حاکم وقت اس کو قتل کر سکتا ہے۔ کسی شادی شدہ آدمی نے زنا کر لیا یا عورت نے زنا کر لیا، اس کو رجم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین وجوہات ہیں اسلام میں، ان حقوق کی بنیاد پر قتل کر سکتے ہیں، وگرنہ کسی انسان کو قتل کرنے والا کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ پسندیدہ انسان نہیں ہوتا۔ سورہ الفرقان کی 68 نمبر آیت میں یہ بات ذکر ہے، فرمایا التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کبھی بھی کوئی اللہ والا قتل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک اسلام نے پابند کیا ہے، ایک چھوٹی بچی، انسان کی اپنی بچی، خود اس کے وجود سے دنیا میں آنے والی چھوٹی ہے، بالغ بھی نہیں ہے، اس کو زندہ دفن کرنے کا رواج جب عرب کے اندر پایا گیا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس چھوٹی معصوم بچی کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے۔ چہ جائے کہ انسان یہ کہے کہ ہزاروں قتل ہو جائیں، لاکھوں قتل ہو جائیں، سینکڑوں بم میں مارے جائیں اور اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نہیں میرے دوستو، اسلام قرآن میں اللہ کا حکم ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین، سورہ البقرہ میں دیکھ لینا، اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جس وقت اللہ رب العالمین، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یہ نہیں کہا دہشت گردی کی طرف بلائے۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں جہاد کا عنوان شروع کیا تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں۔ اور فرمایا اگر دشمن تم سے اتحاد کرنا چاہے فوراً اس سے اتحاد کر لینا، اگر دشمن کی پیش کرنے کے بعد بھی تم نے اتحاد نہ کیا فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تم مجاہد نہیں، تم ظالم قرار پاؤ گے۔
یہ قرآن میں جہاد کے عنوان میں یہ بات موجود ہے، یہ اللہ کا حکم، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بخاری کی کتاب الفطر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اموالکم ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، تمہارے آپس کے خون تم پر حرام ہیں، تمہارے مال تم پر حرام ہیں، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، اسی طرح جس طرح تم پر اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کیسے؟ یضرب بعضکم رکاب بعض، کہ بعض لوگ دوسرے بعض کی گردنیں مار کر جو انسان نہ حق قتل کرتا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب الفتن بخاری کے اندر، فرمائے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، وینقص العمل، عمل کم ہوتا جائے گا، اور لوگوں کے اندر عمل ختم ہوتا جائے گا، اعمال سے لوگ عاری ہوتے جائیں گے، اور ایسے عالم میں فرمائے یلقى الشح، لوگوں میں بخل بڑھ جائے گا، بخیلی آ جائے گی، دین کے نام پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، غریب رشتہ داروں سے منہ موڑنے والے بن جائیں گے، اور غریب کو اپنے سے دور کرنے لگ جائیں گے، بخیل بنتے جائیں گے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، یکسر الحرج، حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا ایما، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، یہ قتل حرج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کتاب الفتن میں، اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر الفتن، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں میں حرج بڑھ جائے گا، اور حرج کیا ہے؟ قتل۔ یہ قتل کی صورت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستوں تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہشت گردی اور معاشرے کے اندر فساد اور ایک جان کے قتل کرنے کو کفار سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے ایک بچی تک کو دیکھا اور پھر صحابہ کا عمل بیان کیا۔ دہشت گرد کبھی صابر نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے صحابہ الصابرات، صبر کرنے والے ہیں، صادقات، اللہ کی تعلیم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ قانت ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، مستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کر سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اور دہشت گرد کبھی استغفار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا، وہاں دہشت گردی کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کے ذکر میں دہشت گردی کی مذمت ہوئی۔ قرآن میں عباد الرحمن کا ذکر ہوا، اس زمانے میں دہشت گردی کی مذمت ہوئی۔ قرآن میں معصوم بچی کا ذکر کر کے اللہ نے دہشت گردی کی مذمت بیان کی۔ قرآن آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دہشت گردی کی مذمت ہے۔ قرآن کے پہلے سامع ہیں حضرات صحابہ کرام، صحابہ کرام کے عمل میں دہشت گردی کی مذمت سامنے نظر آتی ہے، اور آج قال اللہ قال رسول کی یہی تعلیم مدارس میں بھی دی جاتی ہے۔ لہٰذا دین کا اس سے تعلق نہیں، یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسے ملک میں ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔